الحكيم وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. مسجد میں تشریف فرما تمام مؤمن کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. گفتگو ہماری انقلاب اسلامی کے حوالے سے ہیں. کل ہم نے آپ کی خدمت میں ایک زاویے سے پیش کرنے کی کوشش کی. آج ایک اور رخ سے یا ایک اور زاویے سے آپ کی خدمت میں انقلاب کی اہمیت، انقلاب کیوں ضروری ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. پہلے اس آیت کا ترجمہ. یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 سے، جس کو بھی وقت ملتا ہے یہ آیت نمبر 32، 33 اور اس کے بعد آیت نمبر 34، یہ 3 آیتیں مسلسل ہیں. تو اس کو مطالعہ کریں، تھوڑا غور کریں، فکر کریں، تو انشاءاللہ وہ باتیں جو عام طور پہ لوگ نہیں سمجھ پاتے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، یعنی کہ نظام الہی کے مخالف لوگ چاہتے ہیں، کافر لوگ، مشرکین، فاسقین، ظالمین، دنیا کے طاقتور گروہ کیا چاہتے ہیں؟ نور خدا کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں. نور خدا کو اپنے منہ سے پھونک مار کے. نور خدا کیا ہے؟ نور خدا دین خدا ہے. نور خدا کیا ہے؟ دین خدا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، ہماری آنکھیں کب دیکھنے کے قابل ہوتی ہے؟ جب روشنی ہوتی ہے. روشنی کے بغیر آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہے. اسی طرح سے ہماری عقل کی آنکھ کے لیے بھی نور چاہیے. وہ نور دین خدا ہے جس کی روشنی میں عقل صحیح طور پہ دیکھ سکتی ہے. ورنہ عقل دیکھتی تو ہے لیکن کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں اسے نظر. اس کے لیے دین کی روشنی ضروری ہے، عقل کی آنکھ کے لیے، دل کی آنکھ کے لیے. لہٰذا یہاں نور سے مراد دین خدا ہے. یہ دشمنان اسلام، یہ طاقتور گروہ، یہ کافرین، یہ فاسقین، یہ مشرکین چاہتے ہیں اپنی کوشش سے کہ دین خدا کو مٹا دیں. دین خدا کو مٹا دیں، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ یہ نور خدا کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. دیکھیں، آپ ایک ماچس جلائیں بجھ جائے گا نا، یقینی بات ہے. ماچس جلائیں پھونک ماریں تو بجھ جائے گا. لیکن اگر ایک بلڈنگ میں آگ جلی ہو تو آپ جتنا پھونک ماریں اس آگ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے، دین خدا عظیم ہے، طاقتور ہے، خدا کا دین ہے. یہ معمولی پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا. یہ ان کی احمقانہ فکر ہے، احمقانہ سوچ ہے کہ یہ ہم دین کو مٹا دیں گے. اور حالانکہ خدا اس کے علاوہ کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کر دے، کامل کرے گا خدا اس دین کو اس دنیا میں. لیکن دیر کیوں لگ رہی ہے؟ وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. دیر لگنے کی وجہ ہے کہ یہ تمام کام انسانی اختیار کے ساتھ ہوگا. انسانی اختیار کو سلب کر کے نہیں ہوگا. وہ کرنا ہوتا ہے تو حضرت آدم کے بعد آج تک کوئی کافر و مشرک کو ہوتا ہی نہیں دنیا میں. کوئی فاسق و ظالم کا وجود ہی، بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ اگر انسانوں کے اختیار کو سلب کر کے کرنا ہو تو پھر اسی دن سے ہو جاتا. تو پھر قابل جو ہے نا وہ حابل کو قتل ہی نہیں کر سکتے. پھر جو پہلا قتل ہوا زمین پر حسد کی وجہ سے. صحیح ہے؟ یہ دیر اس لیے لگ رہی ہے کہ یہ سارا کام انسانوں کے اختیار سے ہی ہوگا، اس کو سلب کیے بغیر ہوگا. ظالم کو، طاقتور کو، فاسق کو، مشرک کو، کافر کو پورا اختیار ملے گا. تو جتنا کر سکتا ہے کر، رکاوٹ نہیں ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ دیر کیوں لگ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ دین کا غلبہ آنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے؟ دیر اس لیے لگ رہی ہے کہ خدا انسانوں کو دیے ہوئے اختیار کو سلب نہیں کرے گا۔ اختیار دیا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھیں نا، ابھی مثلاً آپ کسی فلسطین کی لڑائی میں دیکھیں تو تصور نہیں کر سکتا انسان، جس طرح سے غزہ کا حال کر دیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے، یہ اسی اختیار کی وجہ سے۔ خدا ان کے اختیار کو سلب نہیں کرتا، کہتے کرو، تم کتنا کر سکتے ہو، کہاں تک جا سکتے ہو تم؟ تو فرمایا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا کا نور تمام ہو، کامل ہو، اور یہ ہو کر رہے گا، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ ایسا ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، اور کس کے ذریعے ہوگا؟ مؤمن انسانوں کے ہاتھوں سے ہوگا، ان کے اختیار سے ہوگا، ان کی چاہت سے ہوگا، اور ان کی مددگار خود خداوند تعالی بھی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ دین حق تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ تمام ادیان سے مراد عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ مثلا دین عیسیٰ، دین یہود، مثلا جو آج کل دو مشہور جو اہل کتاب ہے، مثلا ہندوؤں کا اپنا ایک دین ہے، سکھ کا اپنا ایک دین ہے، یہ تو ہے اس میں شامل، لیکن سب سے پاورفل دین آج معاشرے میں، آج دنیا میں جو غالب ہے وہ کون سا ہے؟ وہ سیکولر دین ہے، لبرل دین ہے، وہ جس کو ہم دین نہیں کہتے لیکن وہ دین ہے جو آج غالب ہے۔ ہندوستان میں ہے تو وہ غالب ہے، ہندو غالب نہیں ہے، ہندو اعظم ہندوستان میں غالب نہیں ہے، ہندوستان میں ہندوؤں کا نظام نہیں ہے، سیکولر لبرل نظام ہے، بے دینی کا نظام ہے۔ مغرب میں جاؤ آپ، یورپ اور امریکہ کو دیکھو، وہاں عیسائیوں کا نظام نہیں ہے، عیسائی تو ختم ہو چکے ہیں، مٹ چکا ہے، صرف چرچ میں کلیسا کے اندر آپ کو پادری نظر آئے گا، اس کے علاوہ سڑکوں پہ آپ کو بازار میں کہیں عیسائی دین مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ کون سے دین غالب آیا عیسائی دین پر؟ سیکولر لبرل دین یعنی کہ معاشرے کا طریقہ زندگی، جس پہ معاشرہ زندگی گزار رہے ہیں، جس پہ فیصلے ہو رہے ہیں، جس پہ قوانین بن رہے ہیں، جس کے مطابق انسان زندگی گزار رہے ہیں، وہ دین ہے، وہ اس کو دین کہتے ہیں۔ پورے عرب میں آپ دیکھ لیں کون سا دین غالب ہے؟ اسلام نہ، سیکولر دین غالب ہے، لبرل دین غالب ہے۔ اسلام غالب نہیں، اسلام مسجدوں تک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو آج اسلام کے مقابلے میں جو دین ہے، جو اسلام کا راستہ روکنا چاہتا ہے، وہ عیسائی نہیں ہے، وہ یہودی نہیں ہے۔ خود اسرائیل، آپ اسرائیل کو دیکھیں، اسرائیل یہودیوں کا نہیں ہے، اسرائیل لبرل سیکولر سیونیزم کا ہے، جہاں خود یہودی دین نہیں ہے، جہاں پر یہودی احکامات لاگو نہیں۔ ہاں یہودی چند ملا ساتھ ہے، وہ آپ کو اسلامی ممالک میں ہر جگہ ملے گا حکمرانوں کے ساتھ، لیکن دین غالب نہیں ہے۔ اگر دین غالب ہوتا تو اسرائیل آپ کو پتہ ہے کون سا ملک ہے؟ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سالانہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے، جہاں مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے۔ اسرائیل ایسی جگہ ہے، جبکہ دین یہود میں یہ حرام ہے، دین یہود میں یہ حرام ہے، دین یہود میں نکاح ہے، اسرائیل میں نکاح کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کون سی چیز غالب آیا ہوا ہے؟ جو نیا دین، وہ ہے سیکولر اور لبرل دین، جو پوری دنیا پہ اس وقت غالب ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر دین اسلام غالب آئے گا۔ فقط کون سا دین؟ شیعی دین، جو شیعہ کی شکل میں باقی ہے، مکتب تشیع کی شکل میں ہے۔ اس دین میں وہ طاقت و توانائی ہے جو تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ اسی لیے آپ اور میری بہت اہمیت ہے۔ آپ اور ہم غافل ہیں کہ ہماری کتنی اہمیت ہے، میرے پاس کون سی قیمتی شے ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔
میرے پاس وہ قیمتی شے ہے جو پوری دنیا پہ غالب آئے گا، وہ دین میرے پاس ہے، اس دین سے ہم غافل ہیں۔ لہٰذا یہ دو آیتیں، اب آج تو ٹائم تو اسی پہ ختم ہو گیا، فقط ایک جملہ آپ کی خدمت اور عرض کرتا ہوں۔ لہٰذا انقلاب کیوں ضروری ہے؟ انقلاب اس لیے ضروری ہے، آپ نے دیکھا کہ رسول خدا مکے سے جب مدینے تشریف لے گئے تو آپ کا تو مکے میں مبعوث و رسالت ہونا اور اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہونا یہ پہلا انقلابی اقدام تھا جو کہ مکے میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن مدینے میں جا کے یہ انقلاب کامیاب ہوا اور پہلی اسلامی ریاست قائم کی مدینے میں، پورے مدینے میں نہیں، مدینے کے اس حصے میں جس حصے میں مسلمان آباد تھے۔ آپ دیکھیں آغاز کہاں سے ہوا ہے، چھوٹے سے نقطے سے، چھوٹے سے نقطے سے۔ ہمارے پاس تو بلتستان جیسے اتنا وسیع و عریض سرزمین ہے، ہم کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ مدینہ کتنا بڑا ہوگا اس زمانے میں؟ کیوں تصور کریں کتنا بڑا ہوگا مدینہ کا شہر، کتنا بڑا ہوگا؟ کل جو لشکر رسول خدا کے ساتھ بدر کے لیے نکلے کتنے نکلے؟ اب آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا ہوگا۔ مدینے کی مسلمان آبادی کتنی ہوگی؟ یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے خضاب لگا کر انہیں لے کے گیا تاکہ وہ بھی جوان نظر آئے، کل ملا کے 313 تھے۔ اتنے افراد پر پہلی اسلامی ریاست قائم کی، اتنے افراد پر، یہ ہے انقلابی اقدام۔ اور وہ کتنا پھیلا، اتنا پھیلا، اتنا پھیلا کہ ہارون رشید بنی عباس کا حکمران ایک دفعہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنے صحن میں اور بادل جا رہا تھا، اس نے بادل سے کہا تو جہاں جانا ہے چلا جا، تو جہاں بارش برسائے گا وہاں سے مجھے لگان آئے گا، ٹیکس آئے گا۔ اتنی بڑی وسیع سلطنت کے مالک بن گئے۔ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ شروع مدینے کے چھوٹے سے ایک، پورے مدینے سے بھی نہیں، کیونکہ مدینے میں یہودیوں کا بڑا زور تھا، اسی لیے رسول خدا نے اسلامی ریاست قائم کرتے ہی یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ اسلام میں میثاق مدینہ سے مشہور ہے۔ میثاق مدینہ، یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا کہ بھائی دیکھو اب ہم نے مل کے رہنا ہے، تو اس لیے کہ مدینے کے اندر جو مسئلہ ہوگا ہم مل کے حل کریں گے، اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو پھر مدینہ باقی نہیں رہے گا، لہٰذا تمہیں ہماری ان شرائط پہ چلنا ہوگا۔ تو ایک معاہدہ کیا یہودیوں سے، اس معاہدے کو کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ کتنا پھیلا، کتنا پھیلا، اتنی وسعت ہو گئی، لیکن وہ جو اصل اسلام تھا، وہ اصل اسلام کو رخ موڑ دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ کتنا پاور تھا اسلام میں، جبکہ اصل حاکم نہیں ہے، اصل حقیقی تعلیمات میں تحریف بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود اتنا پاور تھا کہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی۔ اب جو حقیقی اسلام ہے اس کے انقلاب کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا انقلاب کے آغاز بعد از وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی انقلابی خاتون، خاتون جنت ہے، جس نے پہلی مرتبہ یہ کوشش شروع کی کہ اس کو دوبارہ حقیقی طرف پلٹ کے، ورنہ یہ ختم ہو جائے گا۔ وہ پہلے سے جانتے تھے جس راستے پہ امت مسلمہ چل پڑا ہے آگے جا کے ذلت اور خواری ہے، لہٰذا اس کو روکنا ہوگا، لہٰذا شروع کی۔ دیکھیں کہاں سے شروع کی؟ جناب فاطمہ نے مدینے سے، کتنے افراد تھے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جناب فاطمہ کہہ سکتی تھی نا بھئی میں اکیلی ہوں، ایک دو افراد کے علاوہ کوئی حامی نہیں ہے، مجھے بولنے کی کیا، ہم بول کے کیا کریں گے؟ ابھی ہمارے مثلاً اہل بلتستان کے ذہن میں خصوصاً کیا چیز ڈالا ہوا ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کہاں جائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی ہے نا، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو گندم بھی نہیں ہے، آٹا بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ یہ مایوسی ہے، اور یہ مایوسی سازش کے تحت آپ کے دماغوں میں ڈالا گیا ہے، ورنہ آپ بہت بڑی طاقت کے مالک ہیں، آپ اتنی بڑی سرزمین کے مالک ہیں، آپ اتنی ہزاروں کے تعداد میں جوانوں کے مالک ہیں،
کس نے کہا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ افرادی قوت آپ کے پاس ہے، زمین آپ کے پاس ہے، پہاڑ آپ کے پاس ہے، پانی آپ کے پاس ہے، کیا نہیں ہے آپ کے پاس؟ ان سب کے مالک آپ ہیں۔ آپ خود ہی اپنے آپ کو مجبور اور مضطر بنا کے یہ سب غیروں کے حوالے کیا ہوا ہے۔ یہ سب آپ نے غیروں کے حوالے کیوں؟ ہاں مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ آپ کو کیوں نہیں آتا؟ کس نے آپ کا یہ حال بنا دیا؟ بتاؤں کس نے بنا دیا؟ بس دعا کرتے ہیں، انقلاب سے دوری نے بنا دیا یہ۔ ہاں، امام خمینی سے دوری نے یہ حال بنا دیا ہمارا۔ یہ حال اس لیے بنا دیا، ورنہ لبنان آپ کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ حزب اللہ وہاں کے شیعوں کی تعداد بہت مختصر ہے ہمارے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑا رہبر سے، ولی فقیہ سے، انقلاب سے، وہ آج آسمان پہ پہنچ گئے۔ اور ہم ابھی تک ہم کو یہ طوطے کی طرح یہ رٹوا لیا کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو گندم بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو آٹا بھی نہیں ہے، دریا سارا پورے پنجاب کو سیراب کر رہے ہیں، ہماری پوری زمینیں بنجر پڑی ہیں، ہم کو تو کچھ نہیں آتا ہے، ہم کو کچھ نہیں آتا۔ یہ سبق رٹوایا ہے ہم کو بار بار۔ آپ یہ سبق یاد کرو، کیا بولو ہم کو کچھ۔ یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمیں انقلاب سے دور کیا ہے، ہمیں امام خمینی سے دور کیا، ہمیں رہبر سے دور کیا، اور ہمارے حوصلوں کو پست کیا، جس کی وجہ سے وہ جو بعض لوگ بولتے ہیں، وہ حقیقت ہے یہ کہ میں نے بلتستان میں خصوصاً لوگوں کو دیکھا کہ جو سونے کے ڈھیر پہ بیٹھ کے چیخ رہا ہے مجھے کھانا دو، میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی چاہیے، وہ سونے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے اور چیخ رہے مجھے کھانا دو، مجھے روٹی دو، مجھے آٹا دو۔ اور حقیقت ہے یہ، حقیقت اگر ہم غور سے دیکھیں تو، کیونکہ ہم خود اپنے زمین کے مالک نہیں رہے۔ نہ رہنے کی وجہ یاد رکھیں، ہم انقلاب سے دور ہو گئے، ہم اس رستے سے دور ہو گئے جو مردانگی سکھاتا ہے، جو جرأت دیتا ہے، جو آپ کو حوصلہ دیتا ہے، جو آپ کو لڑنا سکھاتا ہے، جو آپ کو قدم جمانا سکھاتا ہے، اس سے آپ کو دور کر دیا، کاٹ دیا اس سے، آپ کے ذہنوں سے وہ نکال دیا۔ تو آپ پھر کس کے سہارے لڑتے؟ یقینی بات ہے وہ رستہ ہی آپ کو نہیں دکھایا۔ تو یہ تھا حقیقت میں انقلاب۔ تو پہلی انقلابی خاتون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ہر شیعہ، ہر مکتب تشیع کا فرد انقلابی ہے۔ حقیقتاً تشیع کا وجود ہی انقلاب سے شروع ہوا ہے کہ ہم نے اس ظالمانہ نظام کو بدلنا ہے، یہ تشیع کی ابتدا ہے۔ تشیع کا آغاز اس پہ ہوا ہے کہ اس نظام کو بدلنا ہے، اسی کو انقلاب کہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہیں سے ہم کل جوڑتے ہیں اور کل انشاءاللہ خلاصہ کر کے اس کو تمام کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگارہ وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ مومن مومنات جہاں کہیں بھی بیمار شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ اس قلیل عبادت کے صدقے میں ہماری گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کو خصوصاً انقلابی جوان ہونے کی ہمت عطا فرما۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلومین ظالمین سے برسر پیکار، پروردگار انہیں فتح و نصرت عطا فرما، ظالمین کو نصف نابود فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہان، مستضعفین جہان، دنیا کے تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے انتظار میں ہے۔ پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔